पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि जुलाई के पहले हफ्ते में लोड शेडिंग के मामलात क्या होंगे और आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, या हुकूमत इस हवाले से जो इक़दामात ले रही है, जो एक नज़र आ रहा है कि क्राइसिस बन रहा है, उसे कंट्रोल कर सकेगी। साथ साथ नाज़रीन, आज भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उन्होंने मुलाकात की इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर वहाँ की लीडरशिप के साथ। और जो भारतीय अज़ाइम इस हवाले से नज़र आ रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 रिवोक किया गया था, 5 अगस्त 2019 के जो इक़दामात लिए गए थे, उसको किसी न किसी तरह जस्टिफाई किया जाए, डिलिमिटेशन करवाई जाए, इलेक्शंस करवाए जाएँ और फिर आगे मामला चलाए जाएँ, आलमी दुनिया की आंखों में धूल झोंका जाए। इस हवाले से आज इस मीटिंग में क्या हुआ, इस पे भी बात करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो अपील्स थी वो खारिज कर दी, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने अपने फैसले में लिखा कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, अदालत के सामने नहीं आ रहे, तो उनकी अपील्स खारिज की जा रही हैं, लेकिन अगर वो वापस आ जाएं तो फिर वो उनका जो ऑन मेरिट्स केस है उसको सुना जा सकेगा। इस हवाले से ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ कोई डील हुई थी जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को बाहर हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डील के तहत बाहर भेजा था। साथ साथ आज FIA में एक पेशी भी हुई हमजा शहबाज शरीफ साहब की। 25 अरब रुपए के हवाले से उनसे सवालात पूछे गए। फैटे पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, इस हवाले से भी कुछ सवालात उनसे हुए, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब खुद भी पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, उनके वालिद साहब भी, और ये जो तमाम मामलात है इस हवाले से सवालात क्या हुए। और जो FIA ने इन पे मेहरबानी कर रही है कि सवालनामा पहले से आउट कर देते हैं हमजा शहबाज को। पहले भी एक सवालनामा दिया जिसका जवाब नहीं था, आज भी तकरीबन 20 सवालात हुए जिनके कि हमजा शहबाज ने कहा कि जी मुझे क्या पता कि ये 25 अरब रुपए इन मुलाजमीन के अकाउंट्स में कैसे आ गए, उसकी तफसीलात क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लाम न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के पोलिटिकल कम्युनिकेशन में। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया उसमें एवनफील्ड रेफरेंस और साथ अल अज़ीज़िया रेफरेंस, इन दोनों में जो सज़ाएं हुई थी 7 साल और 10 साल की, वो सज़ाएं आज बहाल हो गई हैं। तो इस हवाले से नवाज शरीफ साहब का अब जो स्टेटस है वो एक मुजरिम का स्टेटस है, अदालतों से एक मफरूर का स्टेटस बहाल हो गया है, ये अपील्स डिसमिस हो गई हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, हुकूमत कोई कोशिश कर रही है मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, बरतानवी हुकूमत से बातचीत चल रही है इस हवाले से, और वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। अर्शद साहब, देखें, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसके ऊपर उस एक मौजू के ऊपर हमेशा बात करते हैं जिस मौजू पे आपने भी बहुत प्रोग्राम किए हुए हैं, और वो है कि बहुत सारे लोग यहाँ हुकूमतों में आते हैं, डिफरेंट ओहदे लेते हैं, उसके बाद पाकिस्तान को लूटते हैं। जैसे मैं बाहर से आया हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान में लूट मार करूँ और उसके बाद वो पैसा बाहर ले जाऊँ, किसी प्रॉपर्टी टाइकॉन के थ्रू बाहर भिजवा दूँ या किसी और के थ्रू, और 5 साल के बाद हुकूमत पूरी हो, मैं बस्ता उठाऊँ, बाहर जाऊँ, और बाद में पता चले कि गिल साहब आए थे और साथ को 2-3 अरब रुपए भी साथ ही ले गए। तो ये पाकिस्तान में होता रहा है। आपने बहुत प्रोग्राम किए। एक यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के अंडर एक फोरम है, फैक्ट-आई पैनल है, जिसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क हैं, वहाँ से चुरा के और वहाँ से करप्शन करके उन्हें मनी लॉन्डर के थ्रू तरक्की याफ्ता मुल्कों में लेके जाया जाता है। मुझे कोई याद नहीं कि कोई भी इंटरनेशनल फोरम की कोई स्पीच हो प्राइम मिनिस्टर की जिसमें उन्होंने फैक्ट-आई पैनल, उसकी रिकमेंडेशन और उसकी वजह से जो सारी इल्स हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कि आप वो जो पैसा आप गरीबों पे लगा सकते हैं, वो पैसा जो आप एजुकेशन को लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें सही होगी। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन बैठे हुए हैं। हमारी इंग्लैंड के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसे कोई लॉज नहीं थे कि फौरी लाया जाए, लेकिन उन पे काम हो रहा है। मैं आपको ये अच्छी खबर देता हूँ, शहजाद अकबर साहब, दूसरे लोग जो इन हमारा फॉरेन ऑफिस या जितने भी इदारे इस चीज़ से इन्वॉल्व हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन हो जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी के हवाले से, कॉन्विक्ट्स के हवाले से। आप मेरे से बेहतर समझते हैं, आपने तो वहाँ पढ़ा भी हुआ है लंदन में, और आप IR को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस
پولیٹیشنز کو. اب وہ پتا ہے کہ کوئی چیز جب کسی دوسرا ملک اس میں انوالو ہو تو حتمی سرٹینٹی کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ہم ہر صورت کوشش کریں گے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے جھوٹ بول کے بیماری کا بہانہ بنا کے گئے اور وہاں لوٹ مار کرنے کے بعد آج کل وہ پولو دیکھتے ہیں اور پولو کھیلتے ہیں, تو اس لیے ان کو واپس لانا چاہیے, اپنی وہ سزا پوری کریں. اور ان کا دوسرا بھتیجا, آج دیکھیے کتنے انٹرسٹنگ جواب تھے کہ اربوں روپے میرے اکاؤنٹ میں کس نے جمع کروائے, وہ اس پہ میں آتا ہوں. صاحب یہ کیا ڈیل تھی, کیا انڈرسٹینڈنگ تھی؟ آپ کی پارٹی کے سینئر لوگ یہ بتا رہے ہیں, وزراء یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی. کیا ڈیل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایک شخص عدالتوں کو مطلوب ہے اسے عدالتی جورسڈکشن سے باہر بھگا دیا جاتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں اس میں ارشد صاحب, سارے میرے سینئر کولیگ ہیں لیکن یہ تینوں جو میرے کولیگ ہیں یہ 80s 90s کی سیاست سے ہیں. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, میرے سے بڑے ہیں, سینئر ہیں, اس لیے جب بھی بیان دینا ہو, اب جو میں اب بیان دینے لگا ہوں مجھے یہ یاد رہنا چاہیے کہ 6 مہینے کے بعد مجھے یہ بیان دکھایا جا سکتا ہے, تو بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے. میں نے تو ابھی تک میڈیا میں یہی سوچا. دیکھیے نواز شریف کے باہر جانے کا مجھے اس لیے بھی دوسروں سے تجربہ کم ہونے کے باوجود تھوڑا اس لیے زیادہ پتہ ہے کہ میں واحد گورنمنٹ کی طرف سے بندہ ہوں جو جیل میں ان سے 3 دفعہ ملا, تو مجھے بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہیں. لیکن پنجاب کو تو پسند بھی بڑا کرتے تھے وہ ان کی پسند اور ناپسند پہ. جیل میں آپ کو آفر بھی کی تھی انہوں نے کہ آپ کدھر پی ٹی آئی میں ادھر آ جائیں. یہ اب آپ کی خبریں ہیں, میں انہیں ڈینائی اور ایکسیپٹ دونوں نہیں کروں گا. ایک صحافی موجود تھے, ان کی گواہی بھی آ جائے گی. میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں کہ میں آپ کی بات کو ڈینائی کروں, لیکن میں اس پوزیشن, مجھے یہ اچھا بھی نہیں لگ رہا کہ آن ایئر آپ مجھے یہ بات بتا رہے ہیں. تو اینی ویز صحافی وہاں پہ موجود تھے, پھر بات چھپی تو نہیں رہ سکتی. یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایک صحافی وہاں موجود تھے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا دوسری بات بھی درست ہوگی اگر یہ کنفرم ہے تو چلیں آگے چلتے ہیں اس معاملے پہ. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے تبھی دیکھ لیا تھا کہ جب ہم پنجاب میں نئے آئے تھے گورنمنٹ میں, تو ایسے لگتا تھا کہ ہم اینیمیز ٹیریٹری پہ ہیں. میں اینیمی, ناٹ اینیمی ورڈ, لیکن اینیمی ٹیریٹری, بیوروکریسی, ساری چیزوں کا کمفرٹ لیول نہیں تھا. سب نون لیگ بہت ڈیپ انٹرنچ تھی, انسٹیٹیوشنل کیپچر تھا. میں ڈاکٹر ساتھ لے کے گیا تھا, 2 ڈاکٹرز مجھے نظر آئے جو بہت پروفیشنل اوپینین دے رہے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب مجھے وہاں نظر آئے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ نواز شریف صاحب کے پاؤں میں پڑ جائیں, اور وہ ان کو جہاں پناہ اور علی جا سمجھ رہے تھے, حالانکہ اس ٹائم وہ قیدی تھے. اور 2 ڈاکٹرز ایسے تھے جو بالکل پروفیشنل بات کر رہے تھے, اور وہ اپنا جو ایک ڈاکٹر کو کرنا چاہیے وہ کر رہے تھے, کنڈکٹ اپنا. تو ہوا یہ کہ ان کی کیونکہ ڈیپ انٹرنچ تھے, انہوں نے اپنی جعلی رپورٹس مینیج کی. وہ کس نے کی, کیسے کی, میں تو اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں. اور جو اس پہ ہمارے رسپانسبل لوگ تھے ہیلتھ سے ریلیٹڈ, میرے خیال میں وہ ترس کھانے میں جلدی کر گئے. آپ نے تحقیقات بھی تو نہیں کی نا, کہ اگر جیسے آپ جرنلزم کرتے ہیں آپ کے پاس اپنے دوستوں پہ بھی ترس نہیں کھاتے, تو ایسے ہی بندے کو ہر پروفیشن میں ترس نہیں کھانا چاہیے اور ریالٹی کو سامنے دیکھنا چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تھا ترس آ گیا, بلکہ سن لیتے ہیں وزیر اعظم نے تو اوپینین لینا ہے نا کسی نہ کسی کا. آپ جرنلزم پہ کسی کا لیں گے, ہیلتھ پہ کسی کا لیں گے. عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے, ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو ہیومینیٹیرین ریزنز کے لیے. ہم ڈاکٹرز کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور وہ ہماری کیبنٹ کرتی ہے, جو آج تک کبھی ہوا نہیں پاکستان میں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میری زیادہ تر کیبنٹ کہہ رہی تھی کہ ان کو نہ باہر جانے دو. باقی بھی تو یہاں اس ملک میں لوگ جیلوں کے اندر بیمار ہوتے ہیں, لیکن رحم آ گیا. میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو کہا کہ ٹھیک ہے, تکلیف ہے, جانے دو. جی آپ نے دیکھا ناظرین, وزیر اعظم کو خود بھی ترس اور رحم آ گیا تھا, اور اس کے بعد ایک شرمندگی بھی ہوئی, اور یہ میں نے خود وزیر اعظم صاحب سے پوچھا تھا کیا انہوں نے کہا, آئیے دیکھتے ہیں. شہباز شریف نے گارنٹی دی عدالت کو, اب اس کے بعد وہ باہر چلے گئے. اب جب باہر گئے تو ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک وہ اب باہر ہیں. اب ہم امبیرس فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے اب وہاں پالیٹکس بھی شروع کر دی ہے. وہ لگ رہے ہیں, جب اب دیکھتے ہیں تو کچھ ہے بھی نہیں. تو میرا صرف میں اس کی ایک اسیس کروں گا, این آر او تو ہم نے نہیں دیا, ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی جو ہم کر سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک پورا فیٹ کمپلیٹ پریزنٹ کی گئی ہمیں کہ ان کی اگر آپ نے کچھ کیا نہ تو ان کو وہ مر سکتے ہیں, وہ شاید پہنچ بھی نہ سکے. امبیرسمنٹ بھی ہے, ریگریٹس بھی ہے, لیکن انکوائری آرڈر آپ لوگوں نے نہیں کی گئے, اور جیل کے آپ کے پاس مینیو بھی تھا کہ کون کون سے وہ مرغن غذائیں کھا رہے تھے. میں تو دیکھتا, میں نے ایک دفعہ ان کے ساتھ کھائی بھی تھی مرغن غذائیں, ان کے ٹفن میں سے وہاں میں گیا تو انہوں نے صلاح ماری. وہ ہارٹ پیشنٹ کھا سکتا تھا؟ نہیں, میں نہیں کھا سکتا نارمل ہر دن پہ. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھیے پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ کھلے دل سے بات کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے اندر کوتاہی, ہم سے غلطی ہو, ہم وہ مانتے ہیں ہمیشہ. ہم شاید نہیں مان پاتے لیکن وہ مانتے ہیں, ان کے اندر اتنا حوصلہ ہے.
میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کیونکہ اتنے ڈیپ انٹرنچ تھے کہ انہوں نے رپورٹس مینیج کی، اور اس ٹائم اگر آپ کو یاد ہو آپ اور چار پانچ لوگوں کے علاوہ باقی سارا میڈیا بھی سراپا احتجاج تھا کہ انہوں نے صبح اللہ کو پیارے ہو جانا، اللہ نہ کرے اللہ انہیں لمبی زندگی دے، انہیں کل ہو جانا۔ عدالت نے بھی ہم سے پوچھا کہ اگر وہ کل فوت ہو گئے تو آپ ان کی زندگی کی ضمانت دیں گے؟ اب حکومت کلیئر ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹس مینیج کی گئی؟ میں تو بالکل 100% کلیئر ہوں، اور میں آپ کے فورم پہ بیٹھے ہوئے کہوں گا اس پہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور اس میں بہت سارے گورنمنٹ کے سرونٹس ملازمین جو ہیں وہ اس میں آپ کو انوالو پائے جائیں گے، اور شریف خاندان ڈیپ انٹرنچ تھا، انہوں نے یہ کیا۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑا انکشاف کیا ہے ڈاکٹر ایک چیز اس میں ضرور ارشد دیکھیے کہ ایک بندہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، اس کی اخلاقیات سوچئے کہ وہ جھوٹ بول کے اپنے ملک کے لوگوں کو، عدالتوں کو، سب سے پہلے انہوں نے عدالت سے جھوٹ بولا جہاں بیماری کا کہا، اس کے بعد قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے جھوٹ بولا، ان کی اولاد نے، ان کی پارٹی نے، سب سے جھوٹ بول کے وہاں بیٹھ کے وہ منہ چڑھا رہے ہیں۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شرم آتی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔